نہیں، میرا خیال ہے آج کل سیاسی امور پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کو عوام الناس کو زیادہ سنجیدہ لے نہیں رہے. سنجیدہ معاملہ لا اینڈ آرڈر ہے، سنجیدہ معاملہ فائنینسز کے ایشوز ہیں، سنجیدہ معاملہ سٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل کوہیرنس کا معاملہ ہے، اور جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں آپ کے سامنے. آج آپ کی ملاقات ہوئی احسن اقبال صاحب سے؟ میری آج وزیر خزانہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، احسن اقبال صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ فوری ملیں اور جو معاملات یہ بتا رہے ہیں ان کو سن لیں، اگر اس میں گنجائش ہے تو جو میکسیمم ہو سکتا ہے کریں اور تعاون کریں. اور میں تھینک فل ہوں دونوں حضرات کا، انہوں نے آج ٹائم دیا، ملاقات کی، ہماری بات سنی. جو ہم ان سے جو ڈسپلیس ہوئے ہیں لوگ، اس میں جو ہمارے اخراجات ہوئے تھے ہم نے وہ بھی سامنے بتائے رکھے. انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ ہمارے خود آپ کو پتہ ہے فسکل پوزیشن ٹائٹ ہے، لیکن جو آپ کے جو واجبات ہیں جو اس سال کی ہم نے بجٹ میں رکھے ہیں اس کو ہم فوری طور پہ پروسیس کراتے ہیں، ریلیز کراتے ہیں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا ایز ڈاؤن ہو. تو اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور میں اس میں بالکل میرا سٹیٹمنٹ بھی پبلکلی جو ہے آ چکا ہوا ہے اس پہ. تو مزمل صاحب، پینڈنگ چیزیں کیا تھیں فائنینسز کے معاملے کے اوپر جو ابھی تک وفاق کے ذمہ واجب الادا تھے؟ دیکھیں، پینڈنگ میں جو ہے نا، سب سے پہلے ہمارے بجلی کے واجبات ہیں وہ پینڈنگ ہے. جو مرج ایریا کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز جو حکومت نے بجٹ میں رکھے ہوئے ہیں اس میں ڈیلے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، آپ ہمیں کم دیتے ہیں، اس کو دیکھ لیں، نظر ثانی کر لیں. پھر اس کے علاوہ ڈسپلیس پرسن کے لیے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کسی کی اس کی کتاب میں نہیں تھے، وہ ایک دم آئے ہیں سال کے بیچ میں، تو ہم وہ اس میں کر رہے ہیں تو وفاق ہمارا اس میں ہاتھ بٹا لے. یہ تمام چیزیں تو وہ جو ہے اس پہ کافی حد تک. اور پھر ہمارا کلیم تھا کہ ہمیں جو وفاق نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے تو ڈیویزیبل پول NFC میں جو ہمارے پیسے ہمیں کم آئے ہیں تو وہ اس میں اب وہ ایڈریس ہو چکا ہے کہ وہ ہر وقت رہتے ہیں تھوڑے سے پیسے وفاق کی طرف، وہ ریکنسیلیشن پہ پڑے ہوتے ہیں. جیسے جیسے FBR سے ریکنسیلیشن ہوتی ہے وہ رقم ساتھ ساتھ ادا ہوتی رہتی ہے. ٹھیک. تو یہ واٹر اینڈ پاور بورڈ کے سیکرٹری کو بھی بلا لیا تھا، احسن اقبال صاحب، ان کی ٹیم تھی. پھر اس کے علاوہ وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھے تو ان کی ٹیم تھی، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان معاملات کو سنا بھی، اور اپنی کیپیسٹی اور اپنے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے گو کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ امید تھی کہ مل جاتا، لیکن انہوں نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو بیسٹ کر سکتے تھے وہ کیا انہوں نے اس پہ. اچھا مزمل صاحب، یہ دیکھیں نا، اب آپ بتا رہے ہیں کہ ہو گیا معاملہ، پیش رفت ہوئی، ملاقات بھی ہوگی، آپ کی بات سنی گئی، تو اس سے ایک بڑا سادہ سوال اس سے ایک بڑا سادہ سوال جنم لیتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب پینڈنگ چیزیں تھیں، کو گلے شکوے تھے، اور تو ملاقات پہلے کیوں نہ کی گئی؟ دیکھیں سر، یہ تو مجھے نہیں پتا. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ کل کی میٹنگ میں یہ بات آئی کہ دونوں آفیسز جو ہے 4 ماہ بعد پہلی دفعہ مل رہے، جس کی وجہ سے کوارڈینیشن میں ایک فقدان آیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ غلط فہمیاں بڑھ گئی. تو یہ اگر آپ کی اور ہمارے سیاسی اختلافات، سیاست دونوں کریں اپنی اپنی، لیکن اگر بڑے ایشوز میں کوارڈینیشن ہو جائے گی تو یہ غلط فہمیاں کم ہوں گی. تو مستقبل میں ملاقاتیں ایشوز پہ ضرور کر لیں. اگر وزیر اعظم صاحب کی یہاں کوئی میٹنگ ہے یا کوئی اور ہے تو اس سے جو ہے اختلافات جو ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ میں کافی کمی آ سکتی ہے، جس پہ ایگری کر لیا دونوں سائڈوں نے کہ ٹھیک ہے، ایشوز میں ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اور ہمارا اس میں مدعا یہ تھا کہ لوکل ریپرزنٹیشن ساتھ ساتھ شامل ہو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بھی انپٹ آئے تاکہ. اچھا، یہ تو مجھے ابھی کچھ دیر پہلے نا جی اختیار ولی نے بھی کہا کہ یہ تو ابتدا آنے والے دنوں میں مزید ملاقاتیں ہوں گی، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب مزید ملاقاتوں کا ماحول بنے گا، امکان پیدا ہوگا؟ دیکھیں، اب ہو سکتا ہے کہ اختیار ولی صاحب کو کسی ملاقات میں بلایا ہو تو ان کی اطلاع ہو، جب مجھے جس ملاقات میں بلائیں گے تو بتا سکتا ہوں. ابھی تو مجھے نہیں پتا کون سی آج میری ملاقاتیں ہوئی ہیں 2. باقی اب یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز پہ ملاقاتیں ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ہمارا بالکل کلیئر ویو ہے کہ آپ لوکل انپٹ لیں اور اس سے جو ہے لوکل انپٹ سے آگے معاملات کو چلائیں. اور ہو سکتا ہے کہ لوکل انپٹ میں ہم زیادہ ہارڈ لائن، ہماری عوام زیادہ کہ آپ زیادہ سختی کریں، ہم نے یہ بات بھی بولی، لیکن انپٹ لیں اور حالات کے ساتھ فیصلے کریں. تو اس پہ ایگری ہوئے کافی حد تک، جسے کہتے ہیں نا کہ اس معاملے کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ 4 ماہ بعد ملاقات ہوئی، جس کی وجہ سے فرق بہت بڑھ گیا تھا. اگر یہ ملاقاتیں فریکوینٹلی ہوئی تو فرق کم ہوتا جائے گا، لیکن اگر پھر 4 ماہ لگ گئے تو جہاں ہم کھڑے ہوئے اس سے اور دور کھڑے ہو جائیں گے دونوں.
اچھا مزمل تو صاحب، یہ ضروری ہے کہ کس طریقے سے اب یہ سارا وزیر اعلیٰ صاحب نے کل ایک بات بولی کہ وزیر اعظم پورے پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. وزیر اعظم کا اس میں میجر رول ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو شیپ اپ کرے. تو آپ لیڈ لیں گے تو چیزیں جو ہیں اور بہتر ہو جائے گی، اور اس میں آپ جو ہے خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا صوبہ، ان کو جو ہے اسی طریقے سے ٹریٹ کریں جس طریقے سے آپ باقی صوبوں کے لیے کرتے ہیں. آپ نے پی ایس ڈی پی میں ہماری ایلوکیشن کم رکھی، اس کو بڑھائیں. یہ جو ابھی لوگ سختی برداشت کر رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں، ان کی پین میں جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ذکر کریں، تو چیزیں جو ہے خود بخود بہتر ہوں گی. تو یہ بات ہوئی ہے. چلیں یہ تو بڑا خوش آئند ہے بظاہر جو تاثر آپ دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ ملاقاتیں ہوتی رہیں تو یہ چیزیں ڈیزالو ہو سکتی ہیں، سالو ہو سکتی ہیں، سولوشن پہ جا سکتی ہیں. اب پہلی ملاقات ہوگی جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے اوپر بھی ایپیکس کمیٹی اور دیگر سیکیورٹی کمیٹی کو اجلاس ہوتے ہیں. کیا اس کے بعد یہ امکان پیدا ہوگا کہ سی ایم اس کا بھی حصہ بنیں گے آپ؟ لیکن سر اس میں ایک تجویز یہ آئی ہے کہ صوبائی ایپیکس چیف منسٹر اس کو چیئر کرتا ہے، وہ بلا لیں، اور جب صوبائی ایپیکس ہوتی ہے تو پھر نیشنل ایپیکس ہوتی ہے. وہ نیشنل ایپیکس صوبائی ایپیکس سے جاتی ہے نیشنل ایپیکس، اور پھر وہاں پہ وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں، وہ بلاتے ہیں. تو وہ کل اس پہ جو ہے یہ ایک مشورہ سامنے آیا ہے. لیٹ سی کہ ہاؤ اٹ گوز، کہ وہ ہوتی ہے کب ہوتی ہے، فوری ہوتی ہے، اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے. یہ کل مشورہ سامنے آیا ہے جس سے پھر صوبائی ان پٹ بھی خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے ان چیزوں. تو یہ مشورہ سی ایم کا تھا یا وفاقی حکومت کی جانب سے تھا؟ یہ جو ہے سجیشن جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے آئی تھی. ٹھیک، اس کا مطلب ہے وہ جو سی ایم صاحب کا مطالبہ تھا کہ جی لا اینڈ آرڈر کے اوپر سیکیورٹی ادارے ہمیں بریفنگ دیں، تو یہ تو پھر ادر وے اراؤنڈ یہاں سے پورا ہو جائے گا وہ مطالبہ. دیکھیں یہ ایپیکس کمیٹی نا مور دین، میں نے اٹینڈ کی ہوئی ہے، مور دین بریفنگ ہوتی ہے. اس میں آبویسلی سیکیورٹی ادارے دونوں سائڈ کے، یہاں ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ بھی بریف دیتا ہے اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی دیتی ہے. پھر اس کے بعد اسٹریٹجی پہ ڈسکشن ہوتا ہے، اس میں آپشنز پہ ڈسکشن ہوتا ہے. کچھ آپشنز پہ حکومت نہیں مانتی، کچھ آپشنز جو ہیں حکومت دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وائبل نہیں ہے. تو یہ اس میں ان پٹ آ جاتے ہیں. پھر پہلے بریفنگ ہوتی ہے، پھر ان بریفنگ کی بیسس پہ کہ کرنا کیا چاہیے. تو یہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں حل نکلیں گے. ٹھیک. تو مزمل صاحب، بیفور وی وائنڈ اٹ اپ، میں جاننا چاہ رہا ہوں رانا ثناءاللہ صاحب کا کس قدر اہم کردار تھا اس ملاقات میں، یہ اس ملاقات کے جاری رکھنے میں، اچھا تاثر پیدا کرنے میں؟ جتنا سر میں غیر اہم تھا وہ بھی اتنے غیر اہم تھے، اصل تھے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صاحب. اچھا گالی مکا دیتے. اچھا تو بات ہے نا سر، ایک گھنٹہ 5 منٹ میں پھر زیادہ اہم کردار کس کا تھا کہ ملاقات مثبت طریقے سے آگے بڑھے، پرائم منسٹر کا یا سی ایم کا؟ سر وہ دو مین اینکر کر رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے. ہم تو جیسے کہتے ہیں، میں تو اپنے آپ کو اسپیئر ٹائر کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں. میں مالی معاونات جو معاملات تھے اس کو پیش کر لیتا تھا ساتھ. رانا ثناءاللہ صاحب تھوڑا سا پولیٹیکلی جب کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ان پٹ دے دیا. لیکن مین جو تھے نا کل وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا شو تھا.